السلام علیکم ناظرین، تو میں آج آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوئی ہوں ایک نئی اور بہت ہی بہترین آپ کے علم میں اضافہ کر دینے والی حدیث کے ساتھ۔ تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ شیئر کرتی ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتی ہوں کہ جیسے کہ نا مجھے بہت پہلے سے ہی بچے جو ہوتے ہیں بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہو کہ ایک بہت ہی نہایتی ایک دم جس کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو جس کے اندر، اور وہ بچہ ہو بٹ وہ اپنی لمٹ زیادہ کراس کر رہا ہو شیطانی میں، اس کو بہت زیادہ کوئی طریقہ ہی نہیں سکھا رکھا ایک طریقے سے ایسا۔ تو شروعات سے چلتا آ رہا ہے کہ نہیں بھائی بچہ ہے، بچے کو کیا کرنا، کچھ سدھر جائے گا، ڈونٹ وری، بچہ ہے تو بچے سے کوئی دقت نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، نارمل ہے، وہ تو بچہ ہے اس لیے کر دیا، چھوڑو۔ بٹ میرا جو تھا نا، میں سوچتی تھی کہ بچہ ہے تو کیا، مجھے ایک دم مجھے نا غصہ سی آتی تھی، مجھے آپس میں غصہ سی آتی تھی، تو میں نا بچوں کے ساتھ نا کھیلنا ہی زیادہ چھوڑ دیا میں نے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب مجھے غصہ آئے گی تو پھر میں بول جاؤں گی نا کچھ، تو وہی ہے میرا کہ مجھے تھوڑی غصہ سی آتی تھی کہ جو بچے طریقے سے رہتے نا، مجھے اوبیسلی ان میں غصہ سی آتی ہے، بٹ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں غلط ہوں، تو اس لیے بچے میں کیا غصہ کروں، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، میں سوچتی تھی کہ اس میں غلط کیا ہے، بچہ ہے تو کچھ بھی کرے گا کیا۔ بٹ حال ہی میں مجھے ایک حدیث جاننے کو ملی رسول اللہ کی، آئی جسٹ میڈ کہ ہاں میں غلط نہیں تھی، رسول اللہ نے بھی ہمیں کتنا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو آج میں اسی حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ حدیثیں شیئر کروں گی، جس کو جان کر انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی تربیت کی کیسے جاتی ہے۔ اپنے حدیث کی شروعات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ان کی خود کی حدیث ہے، انہوں نے خود ہی لکھی ہے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ سواری میں تھا تو رسول اللہ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، کہتے ہیں یا غلام، یا غلام ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے لڑکے، اے لڑکے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں کہ کہتے ہیں اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، اور اگر تمہیں مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اور جان لو اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، پوری امت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو تمہارے حق میں تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی تقدیر میں آلریڈی لکھ رکھا ہے کہ اسے اس کی زندگی میں کیا کیا نفع یعنی کیا کیا رزق ملے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بالکل بدل نہیں سکتے، ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، نہ اس سے کم ملے گا اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا کرامات ہے۔ تو آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ اس ٹائم پر صرف 12 سال کے بچے ہیں، صرف اور صرف 12 سال، تو رسول اللہ انہیں تربیت سکھا رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں آپ کے سامنے دوسری اور نریشنز پیش کر رہی ہوں، کچھ اور حدیثیں پیش کر رہی ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا لگے گا۔ دوسری حدیث ہے حضرت عمر بن ابی سالمہ کی، حضرت عمر بن ابی سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، کہتے ہیں میں ابھی چھوٹا بچہ تھا اور میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور سامنے دسترخوان بچھا ہے، اور دسترخوان میں بہت سارا کھانا رکھا ہے، تو میں کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہوں کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہوں، الگ الگ تھالیوں سے میں الگ الگ پلیٹیں رکھی ہیں وہاں پر، الگ الگ پلیٹوں میں الگ الگ غذائیں ہیں، اور میں ان کو اٹھا کے کہیں سے بھی اٹھا کر کھا لے رہا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ
میری اور دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میری اور دیکھتے ہیں رسول اللہ اور فرماتے ہیں مجھ سے اے لڑکے بسم اللہ کہو. فرماتے ہیں رسول اللہ اے لڑکے بسم اللہ کہو اور جو چیز تمہارے سامنے ہے اس کو کھاؤ. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ نے مجھے یہ انسٹرکشن دیے تب سے آج تک میں وہ فالو کرتا آ رہا ہوں. سبحان اللہ. کتنے چھوٹے ہوں گے حضرت عمر اس ٹائم پر, اور جب سے آج تک وہ یہی فالو کرتے آ رہے ہیں. کتنے چھوٹے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جب اس کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے تو اس کا دل مچلتا ہے اپنے آپ ہی کہ میں یہ اٹھا لوں, میں وہ اٹھا لوں. تو اس ایج کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ایج ہوگی. اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, اور یہ حدیث بہت ہی جانے پہچانے شخصیت کی ہے, بہت یعنی کہ بہت ہی جانے پہچانے شخصیت کی ہے جو بہت فیمس ہے اور اللہ کے رسول کے دل کے بہت قریب ہے. سبحان اللہ. ہم بات کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حسن ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے صدقے کا مال رکھا ہوا ہے. اس صدقے کے مال میں وہاں پر کھانا رکھا ہوا ہے. تو حضرت حسن اس میں سے کھجور اٹھاتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں. اور رسول اللہ جب یہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ حضرت حسن کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکالتے ہیں. منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حسن محمد اور ان کی آل صدقے کا مال نہیں کھاتی. محمد اور ان کی آل صدقے کا مال نہیں کھاتی. رسول اللہ چاہتے تو وہ کھجور نہیں نکالتے. اگر حضرت حسن وہ کھا بھی لیتے کھجور تو کوئی گناہ نہیں ہوتا, بٹ رسول اللہ نے نکالا. کیوں؟ کیا موٹیو تھا اس کے پیچھے؟ تربیت. اگر آپ بچے کو بچپن سے ہی تربیت دیں گے تو وہ اس کو جیسا بچپن میں سکھایا جائے گا وہ وہی چیز فالو کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو روک نہیں رہے, لاڈ پیار دے رہے ہیں, رحم دو, اس کی غلطیوں کو معاف کر رہے ہیں, نظر انداز کریں, تو وہ اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ میں کر لیتا ہوں دوبارہ, مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو وہ اس کی عادت سی بن جاتی ہے. رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی موقع ملے اسی وقت انہیں تربیت دو. غلط ہو رہا ہے تو اسے روک کر انہیں بتاؤ کہ کیا صحیح ہے. صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاؤ. یہ حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے. اور میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, اور سبحان اللہ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس سے بھی آپ کا دماغ کھلے گا. اور یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا تو محبوب نے مجھے میرے شولڈر سے یعنی بازو سے پکڑا اور کہا اے لڑکے دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی ہو. اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو. دنیا کی زندگی ایسے جیو جیسے کہ تم کوئی مسافر ہو, ٹریولر ہو. آئی ڈیم شیئر کہ آپ اس حدیث کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہارے لیے مال نازل کیا تاکہ لوگ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں, زکوٰۃ ادا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو سونے کی تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا, اور اگر اس کے پاس دوسری ہوئی تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف اور صرف مٹی ہی بھرتی ہے. آئی ہوپ آپ سب کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی, اور ان سب سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو علم میں اضافہ ہوا ہوگا.
اور اضافہ ہوگا کیوں نہیں، بالکل ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نا تو آپ دوبارہ اس حدیث کو سن لیں، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے اور آپ انشاءاللہ ان میں بتائے ہوئے طریقوں پر عمل ضرور کریں گے. جب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.